حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی جو بھی خواب دیکھتا ہے ہمیشہ سچ ہی ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے میسج ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، تو نبی کا خواب کبھی جھوٹا ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھے اور اپنے بیٹے کے سامنے اس کو بیان کیا، تو بیٹے نے فرمایا فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ یعنی جہاں پر قربانی کی جاتی ہے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کیا پیاری پیاری اور محبت بھری باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو آپ مجھے رسیوں سے باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، ابو آپ چھری کو تیز کر لیجئے تاکہ میری گردن جلدی کٹ جائے، اور ابو آپ اپنے دامن کو میرے خون کی چھینٹوں سے بچائے رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو میری خون کی چھینٹیں آپ کے دامن پر پڑے اور آپ جب گھر جائیں تو میری ماں میری خون کی چھینٹیں آپ کے دامن پر جب دیکھیں گی تو ان کو صدمہ ہوگا، ان کو تکلیف ہوگا، اور ابو جب آپ گھر جائیے گا تو میری ماں سے میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ زمین پہ لرزت آ رہی تھی، آسماں بھی ساکت تھا بیچارہ، زمین پہ لرزت آ رہی تھی، آسماں بھی ساکت تھا بیچارہ، کبھی نہ دیکھا تھا اس سے پہلے حیرت کا نظارہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ پیاری بھری باتیں سن کر ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرنم آنکھوں کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری پھیرنا شروع کی، لیکن وہ چھری پھر ہی نہیں رہی ہے، اس چھری سے اسماعیل علیہ السلام کا گردن کٹ ہی نہیں رہا ہے۔ دوبارہ اسماعیل علیہ السلام بولتے ہیں ابو آپ کی نظر میرے شکل پر میرے چہرے پہ پڑ رہی ہے تو آپ کی محبت جوش مار رہی ہے، جس وجہ سے آپ کے ہاتھ صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں، ابو ایسا کیجئے آپ اپنی نظر پر پٹی باندھ لیجئے اور مجھ کو پیشانی کے بل لٹا دیجئے تاکہ میرے شکل پر میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے ہی نہ۔ چنانچہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس کے بعد دوبارہ ان کے گردن پر چھری پھیرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبے کو بھیج دیا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری پھیری تو چھری اس دمبے کے گلے پر پھر گئی اور اس دمبے کی قربانی ہو گئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اس منظر کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ کوئی یہ نہیں تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی جان لے، ایک باپ اپنی بیٹی کی قربانی کرے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لینا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ آپ صرف اس کے اسباب اختیار کریں، یہ ارادہ بالکل نہیں تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹی کی قربانی کرے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو پاس کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا کہ ان کی اس قربانی کی یادگار کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا، اور امت محمدیہ کو یہ حکم دیا کہ جس کے پاس بھی اتنا دولت ہو، جس کے پاس بھی ہو اتنے مال ہو کہ وہ قربانی کر سکے تو اس کے ذمے واجب ہے، اس کے ذمے ضروری ہے وہ قربانی کرے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک یادگار بنا دیا۔ اس کے